الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 7 پاروں کی سمری مکمل ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے ان میں کہیں زکوٰۃ کے مسائل پہ کہیں زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی ہے، کہیں وراثت کے بارے میں بات ہوئی ہے، کہیں قسم کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس طرح کہیں مطلب اور مسائل وراثت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ مختلف ٹاسک بن گئے ہیں جو ہم نے سائٹ پہ لکھے ہونے چاہیے کہ ان ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ ہم نے اپنا نالج بڑھانا ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اچھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جو 7 پارے ہو گئے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ جو اور اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو سارے 7 کے ساتھ ماشاءاللہ جنہوں نے سنے ہیں، آپ ان کے ساتھ دور کریں کہ پہلے پارے میں کون سے مضامین تھے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں۔ جتنا یہ ریپیٹ ہوئے گا اتنا یہ مضبوط ہوئے گا۔ کسی نے کہا ریپیٹیشن از اے مدر آف اسکل، تو جتنا ہم ریپیٹ کریں گے اتنی یہ مضبوطی قائم ہو جائے گی۔ 8واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ آغاز میں پھر اسی طرح جو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے اتر کے آ جائیں، اور اس کا ذکر پچھلے پاروں میں بار رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتے آ جائیں تو پچھلے پاروں میں فرشتے آ جائیں تو یہ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، انسانی شکل میں آ جائیں گے تو کہیں گے یہ ہماری طرح کے تو بشر ہے۔ تو مطلب یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ وہ ان کے مطالبات جو وہ کرتے تھے، آپ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے بتایا ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی ہیں اور بس انکار کرنے کے ہیلے بہانے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بس مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے اللہ نے فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس میں آتا ہے جو اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے اپنا گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے۔ جو سمجھے دین پہ چلنا آسان ہو گیا ہے، عبادت کو انجوائے کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، لک فارورڈ کرتے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ کا کرم ہو گیا ہے، سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے۔ اس کے آگے جا کے اللہ نے انسان جو منکرین ہیں ان کا ایک جو سائیکولوجیکل حرب ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ اللہ نہ چاہتا یہ ہم سب کچھ کر نہ پاتے۔ اور اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا چیزیں مطلب سوری ٹو سے آج بھی لوگوں میں ہے، وہ جی اللہ چاہتا تے اسی نمازاں نہ پڑھ دے ہوندے، اللہ چاہتا تے اسی چنگے کام نہ کر رہے ہوندے۔ اللہ فرماتا ہے در حقیقت بات یہ ہے اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا یہ اس کی مشیت ہے کہ مجرم کو سزا ملے، مگر اس کی رضا یہ ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کا دل ہے آپ اٹھ کے پانی پی سکتے ہیں، آپ کا دل ہے آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، تو آپ اٹھ کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی بس بہانے ہیں، اور اس کا یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، تو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ سب کو فورسفلی، یہ بات پہلے بھی ہے، فورسفلی اطاعت کے رستے پہ ڈالنا چاہے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر لے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اسی اختیار پہ ہی ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ، آیت نمبر 151 اور سے لے کر 160 تک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات۔ دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا غربت کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر 4th ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، یعنی ہڈن اینڈ اوپن بوتھ وے سے فحاشی یعنی مطلب سیکسول چیزوں سے یعنی اجتناب کرو، ان چیزوں کو اگنائٹ نہ کرو۔ یعنی آگے 5th قتل نہ حق نہ کرو، یعنی غلط طریقے سے کسی کو قتل نہ کرو۔ آگے آتا ہے یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ آگے آتا ہے لین دین میں ناپ تول پورا کرو۔ پھر آتا ہے بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، یعنی کو اپنا ہے پرایا ہے انصاف کرو۔ اور آگے آتا ہے اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی پاسداری کرو۔ یہ 9 احکام شرعیہ ہیں، یہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، لب لباب ہیں، سمری ہیں۔
آگے اللہ نے فرمایا حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان کیا اللہ نے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، کہ جو بندہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان میں یہ تین چیزیں ہوں اس کے دل میں کبھی کوئی کھوٹ، کینہ اور فساد نہیں ہوگا۔ کون سی تین چیزیں؟ فرمایا اس کے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، اور وہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرے، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے، یعنی جڑا رہے۔ یہ تینوں چیزیں جس میں ہوئیں گی وہ یعنی اس میں جو وہ کبھی اس کے اندر کینہ یا فساد نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کسی نیک عمل کو باقی رکھنا، غور سے سنیں یہ بات، کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک شخص فرمایا تنہائی میں کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا اجر 70 گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بالکل اکیلے میں کام کرتا ہے، 70 گنا اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، کہتا ہے نہیں دست صحیح نہ ہونا، لوگانہ دا ذکر کر، اور پھر وہ اعلان کر دیتا ہے اس کی وہ نیکی جو اس نے ہڈن کی ہے، اب وہ ظاہر نیکیوں میں اوپن ہو گئی، ظاہر کی نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے، اور تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کا زیادہ اجر تھا اب اس کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو مسلسل ورگلاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نیکی کا ذکر کیا جائے، اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ لیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ کہتا ہے اس کا مطلب مول پوے لوگ کی میری تعریف کرن، اب اس کا جو عمل ہے وہ ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل ریاکاری کے طور پہ کیا ہے۔ یعنی بڑا یہ کام ہے اخلاص رکھنا، اور اسپیشلی میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں خاص طور پر اخلاص کے ساتھ خالصتاً مقصد ہوئے اللہ خوش ہو جائے۔ میں کئی دفعہ مثالیں دیتا ہوں کہ کاش ہمیں یہ بات، مجھے بھی، آپ کو، سب کو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ بچے خوش ہوئیں تو کتنا مزہ ہے، ماں باپ خوش ہوئیں تو کتنا مزہ ہے، رب خوش ہو جائے تو کیا بات ہے، کیا لذت ہوگی جب مالک خوش ہوئے گا۔ تو اللہ کرے ہمیں مالک کو خوش کرنے کا شوق لگ جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو درجات اور مراتب، یہ جو ڈیفرنٹ سٹیجز دی ہوئی ہیں نا، یہ صرف آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون مال رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ کے احکام کو بلا دیتا ہے۔ یعنی دولت آ جائے تو پنجابی جنہوں سے کہنے نا تونا چ سریا نہ آ جائے، مطلب اللہ کی نافرمانی نہ آ جائے، بندے کو بندہ ہی سمجھیں، عاجزی اختیار کریں، نیوی پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، اچے بول نہ بول سنگی، رب دے بندے کہہ گئے نے، نیوی پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ہے۔ اچے بول جنہوں نے بولے ہیں وہ بعد میں بڑی مشکل میں آ گئے ہیں۔ آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اس کی ابتدا میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے جور و جفا اور ان کے اس طرح کے رویے سے تنگ دل نہ ہو، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس کتاب کی تبلیغ کرتے رہیں۔ یعنی سبحان اللہ، قرآن پاک میں بار بار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کا اظہار فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے اور وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا بیان کیا۔ جب ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے وجہ بیان کی کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ علماء نے، مفسرین نے کتابوں میں لکھی ہیں کہ کئی وجوہ سے مٹی ہی آگ سے افضل ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی افضلیت کی بھی بڑی وجہ لکھی ہیں۔ اس میں بڑی چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک بس بات کر کے آگے گزرتا ہوں کہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ غلطی کر کے اپنی غلطی کو مانتا نہیں مگر دلیلیں دیتا ہے، اور انسان جو ہے نا، اچھا بندہ جو نیک آدمی ہے،
اس نے نیکی بھی نہیں نہ کی ہوتی تو پھر بھی وہ یعنی گناہ نہیں بھی کیا ہوتا پھر بھی وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے. اور نبیوں کی دعائیں دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا، سبحان اللہ. تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یہ بڑا اللہ کو پسند ہے، معافی مانگ لینا، فوری رجوع کر لینا، اکڑ نہ جانا، اس پہ دلیلیں نہ دینا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گر گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر بھاری ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یقین رکھتے ہوئے کہ وہ معاف کر دے گا. کئی بندے مانگ کے بھی انہیں یقین نہیں ہوتا، نہیں، یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام. ان کی قوموں کا ذکر کیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کے حالات بیان کیے کہ ان کی قوموں کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ آپ گمراہی میں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں تو تمہاری خیر خواہی کا اور تم پر دعوت حق پہنچاتا ہوں. مگر انہوں نے انکار کیا. تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی مگر انہوں نے انکار کیا، سو آخر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. انہوں نے ایون معجزے مانگے، دیکھے، پھر انکار کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا کہ مطلب میرا کام تو خیر خواہی ہے، تم پر حق، تم تک حق کی دعوت پہنچانا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی کہ اللہ نے جو انعام کیا اس کا شکر کرو، مگر انہوں نے انکار کیا. ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، غضب نازل ہوا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے ایک پریگننٹ کیمل اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے. قوم سمود کے جو لوگ تھے بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بنا لیتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے. ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. پھر انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور اللہ نے ان کی سرکشی یعنی ان کی نافرمانی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے، یعنی وہ بے حیائی میں مطلب بہت آگے نکل چکے تھے، ہومو سیکچولیٹی تھی. جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے وہ اسے مذاق سمجھتے اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان پر بھی عذاب اتار دیا. آسمان سے پتھر برسائے گئے اس طرح کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی یعنی قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند نیک لوگ تھے وہ محفوظ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا. قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی، یعنی ان کی غلط قسم کی عادتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر ایمان والوں کو ڈراتے اور انہیں اچھے راستے سے روکتے تھے. انہیں بھی کہا گیا کہ تم یہ اللہ کی زمین پر فساد نہ برپا کرو اور یعنی اور اپنے سے پہلی جو قومیں تھیں ان کی نافرمانی کا انجام دیکھو، مگر وہ بھی نہ باز آئیں. آپ دیکھیں وہ جو پچھلی قوموں کے جتنے عیب تھے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی اس طرح مطلب اور نافرمانی کرتا تھا، یہ جتنی برائیاں آج ساری ہیں، مگر اللہ کا اس طرح عذاب نہیں آتا. تو کسی نے کہا ہے اگر نہ ہو ان کی ذات درمیاں میں، اگر نہ ہو ان کی ذات درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے، ان کی ذات مبارک ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. نہیں تو پچھلی قوموں والی ساری چیزیں اب آ گئی ہیں، صرف ان کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. تو اس پہ یہ 8واں پارہ اس کی سمری
مکمل ہوتی ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت عطا فرمائے۔ وہ جو 9 چیزیں اللہ پاک نے جن کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جن کا اللہ نے حکم فرمایا ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔